جو عالم میرے ساتھ متفق ہوگا، آواز گونج رہی ہے نا، تو مامون الرشید نے یہ کہا کہ جو عالم میرے ساتھ متفق ہوگا میں اس کو انعامات دوں گا، اور جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتا میں اسے سزا دوں گا۔ علماء نے کہا کہ تم غلطی پر ہو۔ اس نے کہا جو بھی ہے میں نے الٹیمیٹ کر دیا ہے کل تک کے لیے، کل آ کر مجھے اپنا جواب دینا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ اس طور پر علماء چلے گئے بوجھل قدموں کے ساتھ۔ جب کوئی دھمکی مل جائے تو پھر قدم تیز تیز تو نہیں اٹھتے، تو پھر وہ پریشان تھے، طبیعت مضمحل تھی سب کی۔ سارے عالم دربار سے باہر نکلتے چلے گئے، ایک عالم کھڑے رہے۔ تو مامون نے سر اٹھائے بغیر دیکھے بغیر کہا تم کیوں کھڑے ہو، تم بھی جاؤ، کل بات کرنا۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ مامون، جو میں کل کہوں گا آج کہہ رہا ہوں، اور جو آج کہوں گا وہی کل کہوں گا، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انسانی کلام مخلوق ہوتا ہے، ہم جو بولتے ہیں محتاط ہو کر، سوچ سمجھ کر، لفظوں کا چناؤ کر کے، پھر لفظوں سے جملے بنا کر، تو ہمارا کلام مخلوق ہے۔ اللہ تعالی جب چاہے جیسا چاہے برجستہ فی البدی وہ کلام فرماتا ہے، تو اس کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو مامون نے کہا ان کو گرفتار کرو، گرفتار کر لیا، کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ تو انہیں کوڑے لگائے گئے۔ جب کوڑے لگ رہے تھے تو ظاہر تکلیف ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے، کرتا اتار دیا تھا ان کا، تو بہت سخت ضربیں لگ رہی تھی، جلاد کوڑے مار رہا تھا، تو سانس تیز چل رہی تھی۔ ایسے میں عالم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرا تہبند کھل نہ جائے، کیونکہ پیٹ پھولتا پچکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے تہبند کی لنگی کی جو گرہ تھی اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ مامون نے جب یہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ کیفیت ہے، تو اس نے جلاد کو کہا رک جاؤ، کوڑے نہیں مارو ابھی۔ رک گئے کوڑے، کہا کہ دو لکڑی کے بانس لے کر آؤ۔ وہ لائے گئے، کہ ان کے دونوں طرف زمین میں گاڑ دو، گاڑ دیے۔ کہ ان کے ہاتھ جو ہیں بانس سے باندھ دو، اور اب کوڑے مارو۔ میں ان کو جو ہے بے ستر ہوتا ہوا اور ان کو مطلب ننگا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ تہمت کھل جائے ان کا جو انہوں نے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ جلاد نے پھر کوڑے مارنے شروع کیے۔ ادھر جلاد نے کوڑے مارنے شروع کیے، ادھر حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ان کے پاس پہنچے اور ان کے کان میں کہا کہ اے امام احمد، ڈرنا نہیں، تمہاری ستر پوشی کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور لا تعداد فرشتے اس وقت اتر کر کے آ گئے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے تمہارا تہبند کھل بھی گیا تو یہ جتنے بھی موجود ہیں یہاں دیکھنے والے، اور یہ مامون جو تماشا دیکھنے والا، اس کے اور تمہاری شرمگاہ کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارا تہبند سنبھالا ہوا ہے۔
تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 صدی ہجری کے یہ مجدد اعظم ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی علماء نے کام کیا ہے، اور دین کے جس جس حصے کو کسی بھی شہر میں نقصان پہنچایا گیا تو وہ سب کے سب جو ہے اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی علمی استعداد و قابلیت کے مطابق دین اسلام کے لیے سامنے آئے۔ حضرت امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اسی 3 صدی ہجری میں مجدد، معاون مجدد کے طور پہ کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے احقاق حق اور ابطال باطل آپ کا ہمیشہ شعار رہا۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ مامون جو ہے وہ یہ غلطی کر رہا ہے تو آ کر کے اس کو تنبیہ کی، اور مامون کے اپنے ایک بڑے خاندان کے مستظہر باللہ، انہوں نے بھی حضرت امام علی رضا کے ساتھ مل کر مامون کو توبہ کروائی، تجدید ایمان کروایا، اور پھر وہ موقع آیا کہ جو حضرت امام احمد بن حنبل کو زندہ میں ڈال دیا تھا وہاں سے بڑی عزت کے ساتھ نکالا گیا، اور مستظہر باللہ نے دربار میں مامون کی موجودگی میں یہ کہا کہ یہ میرا دادا مامون، یہ تو جاہل مطلق ہے، اسے کیا معلوم کہ قرآن مخلوق ہے، یہ کیا ہے۔ حضرت امام علی رضا نے اپنے دست مبارک سے امام احمد بن حنبل کے لیے حدیث شریف بیان کرنے کی ایک مسند عطا کی، اور وہاں بیٹھے، اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تلامذہ کو حدیث شریف لکھواتے تھے، اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ ابھی جو نیا نسخہ مسند امام احمد کا شائع ہوا ہے، پہلے مصر سے شائع ہوا تھا 10 جلدوں میں، اسی کو ریپیٹ کیا گیا تھا، تو یہاں سے سعودیہ سے شائع ہوا تھا 10 جلدوں میں، پھر بیروت سے شائع ہوا 10 جلدوں میں۔ اب جو نئی اشاعت آئی ہے بیروت کی، اور وہ یہاں بھی آپ اگر جائیں کہ یہ بنوری ٹاؤن پہ مکتبۃ الحمد ہے، اس کے پاس وہ نسخہ موجود ہے جو 75 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ احادیث مبارکہ جو 75 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ 4 صدی ہجری کا جب زمانہ آیا تو 4 صدی ہجری میں اس وقت عوام میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات، تو آیا یہ صفات قدیمی ہیں، نعوذ باللہ حادث کیا ہے؟ تو ہر ایک کی ایک صفت ہوتی ہے، جیسے کوئی پہلوان ہو تو آپ کہیں کہ بھئی یہ کب سے پہلوان ہے، کتنے عرصے سے، اور یہ کب تک رہے گا۔ تو کسی کی کوئی صفت قدیم نہیں ہوتی اور حادث ہی ہوتی ہے، اور اس کی موت تک باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا، سوائے اس کے کہ صرف یہ جو وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، سانس لینے کا عمل، بھئی یہی موت تک رہتا ہے۔ دیکھیں ورنہ بندہ بھولنے لگتا ہے، نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، بوڑھا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا، 3 رکعتیں ہوئیں کہ 4 رکعتیں ہو گئیں۔ تو یہ خوبیاں جو ہوتی ہیں یاد رہنے کی، یہ سب کی سب حادث ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل وہ ان سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ پاک و صاف ذات ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ بحث شروع ہو گئی کہ جیسے انسان بھولتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اب بھولے گا؟
نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی جب بحث ہوئی، اور اسی میں یہ بحث بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کسی طرف تو کوئی ایسی سمت ہے جہاں سے وہ غافل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسی عام گفتگو، ایسی بازاری گفتگو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے لیے بھی کی جانے لگی، تو پھر ایسے میں کیونکہ یہ علم کلام سے متعلق بات ہے، تو علم الکلام کے دو بڑے ماہر حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی جو صفات کریمہ ہیں تو وہ حادث نہیں، قدیم ہے، اور ان کو سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل وہ ایک ہی وقت میں اپنی بنائی ہوئی ساری مخلوق سے باخبر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہی وقت میں ہر طرف اس کی بصارت یہ ہے، سب سے معلوم ہوتا ہے، رہتی ہے اس کو کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کے ایمان کو بچایا، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کہا گیا، اور کہیں صبغۃ اللہ کہا گیا، کہیں وجہ اللہ کہا گیا، تو اس کی بہترین تفسیر حضرت امام ابو منصور ماتریدی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کی ہے۔ تعویلات قرآن کے حوالے سے ان کی کئی جلدوں میں تفاسیر موجود ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں عوام کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ جو نفلی عبادات ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ فرض نماز کا تو فائدہ ہے، لیکن نفل نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ بڑی راتوں کو ہم جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب یہ بحث عوام میں چلی تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مجدد اعظم کیا، اور ان کے ساتھ ان کے استاذ محترم امام الحرمین حضرت عبد الملک ابو المعالی الجوینی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو معاون مجدد کیا۔ یعنی استاد تو معاون مجدد ہے اور شاگرد جو ہے وہ مجدد اعظم ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیاء سعادت، تحفۃ الفلاسفہ، ایھا الولد جیسی کتابیں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ نوافل کا اجر و ثواب جو ہے وہ فرض سے زیادہ ہوتا ہے، بشرطے کہ کسی کے ذمے فرض قضا نہ ہو۔ تو یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا احسان ہے امت پر، اور پیارے آقا علیہ السلام نے بھی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمیت جو ہے اس کو خود بیان فرمایا ہے۔ حدیث معراج میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب معراج شریف پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، تو کیسے، کیا فضیلت میں یا علم میں، کس اعتبار سے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علم کے اعتبار سے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس وقت آپ اپنے کسی امتی عالم سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرا رب چاہے تو ابھی ملاقات کرا سکتا ہے۔ تو ساری امت کے علماء جو ہیں وہ وہاں روحانی طور پر حاضر ہو گئے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا، ایک ہونہار طالب علم ہو اپنی کلاس میں اور ٹیچر نے کوئی بات پوچھ لی ہو تو وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے نا، سر مجھ سے پوچھئے، سر مس مجھ سے پوچھئے۔ تو ایسے ہی سب اپنے گردن اٹھا کر حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت امام غزالی بڑی عاجزی کے ساتھ گردن جھکائے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ یہ جو ہے نا، اس کو میرے پاس بھیج دے۔ تو حضرت امام غزالی آ گئے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کلیم اللہ، یہ ہے، اس سے ملاقات کیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا مسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ تو حضرت امام غزالی نے کہا کہ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا طویل تم نے جواب دیا، میں نے کہا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہتے تھے محمد الغزالی، یہ کیا تم محمد، پھر محمد کے بیٹے، پھر محمد کے پوتے، پھر یہ سارے پورا نسب تم نے اپنا بیان کر دیا۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے کلیم اللہ، آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پوچھا تھا نا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے نا ھذا عصایا، یہ میرا عصا ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا یہ میرا عصا ہے؟ درخت کے پتے توڑتا ہوں، پھر وہ درخت کے پتے جمع کر کے اب بکریوں کو کھلاتا ہوں، پھر اس سے کوئی خطرناک جانور آ جائے، موذی جانور کو دور کرتا ہوں، اس کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب کبھی زیادہ تھک جاؤں تو اس کے سہارے کھڑے کھڑے آرام بھی کر لیتا ہوں۔ اتنا لمبا جواب آپ نے دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادب یا غزالی، اے غزالی ادب کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے بحث کر رہے ہو؟ تو حضرت امام غزالی خاموش ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں سمجھ گیا آپ کی امت کے علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ 5ویں صدی ہجری میں حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امت مصطفیٰ کو فساد سے، فتنوں سے بچایا۔ پھر 6ٹھی صدی ہجری کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں لوگوں نے منصب کو اور کرامت کو، عزت کو مساوی درجہ دے دیا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی فلاں چیز فلاں کے برابر ہے، تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ کر دیا کہ عزت از اکل ٹو بادشاہ وقت، کرامت از اکل ٹو خلیفہ وقت۔ بنو عباس کے خلفاء کا زمانہ، تو یہ دور بڑا خطرناک دور تھا۔ اس زمانے میں خانقاہوں کو، آستانوں کو تالے لگ چکے تھے، جامعات کو بند کر دیا گیا تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دارالعلوم جامعہ نظامیہ، اس کو بھی تالا لگا دیا گیا تھا۔ تو ایسے موقع پر اب ضرورت تھی کہ ایک ایسا عالم آئے، ایک ایسا شیخ آئے جو حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جو اپنے موقف پر جب ڈٹ جائے تو اسے کسی بھی طور پر اس کے موقف سے ہٹایا نہ جا سکے، اسے خریدا نہ جا سکے، وہ اپنے ارادوں کا بہت پکا ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں 6 صدی ہجری میں بھیجا۔ اب وہ ایسے صاحب کرامت بزرگ ہوئے کہ ان کا تو اٹھنا بیٹھنا ہی کرامت، ان کا چلنا پھرنا کرامت، وہ اگر نظر اٹھا کے کسی کو دیکھ لیں تو کرامت ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اٹھی ہوئی نظر کو نیچے کر لیں تو کرامت ظاہر ہو جائے۔ اور وہ تو بچپن سے کرامتوں کا ظہور، اور پھر ان کے آخر وصال تک اور وصال کے بعد تک اور آج تک کرامتوں کا ظہور، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن سرکار غوث اعظم علیہ الرحمہ نے 14 خلفائے بنو عباس کا سامنا کیا، 14 سلطنتیں دیکھی ان کے آگے، بنی اجڑی، کوئی مقرر ہوا، کوئی معزول ہوا حکمران، یہ سب وہ دیکھتے رہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، 1 یا 2 سلطنتوں کا ہی سامنا کرنا پڑ جائے تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، 14 سلطنتیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان سب کو فیس کیا اور بہت جرت کے ساتھ خلیفہ کے آگے اپنے جو سمجھ میں آنے والے دین کے احکامات وہ اس کو بیان کیے، سمجھائے کہ تمہارے عمراء نے، یہ تمہارے وزراء نے لوگوں کی زمینیں ہتھیالی ہیں، یہ زمینیں واپس کرو، اور انسانیت کی تذلیل نہ کرو کہ تم اپنے محل سے لوگوں کو کھانا بانٹتے ہو کہ بس یہی تمہیں ملے گا۔ اور سوشلزم اسی زمانے میں مستنجد باللہ نے نافذ کر دیا تھا۔ غوث اعظم نے اس کے مقابلے پہ اپنا دسترخوان جب چلایا، جس کو ہم 11ویں شریف کا دسترخوان کہتے ہیں، پورے آداب طعام کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ، تو خلیفہ جو ہے پھر اس کو عقل آئی کہ اگر عوام کو کھلانا ہوتا ہے تو کیسے کھلایا جاتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے بڑی اصلاحی کوششیں کی، اور دین اسلام کو آپ نے جو ایک بڑے فتنے سے دوچار ہو رہا تھا، آپ نے اس کی حفاظت کی، اور آپ کے ایک خلیفہ بھی اور آپ کے ایک خاص شاگرد مجتہد علی الاطلاق حضرت ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے ساتھ کام میں شریک رہے۔ آپ کے جگر گوشہ حضرت شیخ عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے ایک ہم عصر محدث عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی 6 صدی ہجری میں، اور پھر آپ کے ایک شاگرد سند المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 6 صدی ہجری میں دین کی تجدید کا اور دین کو زندہ کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 7ویں صدی ہجری کا جب زمانہ آیا، 7ویں صدی ہجری کا زمانہ جب آیا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا مفسد، فساد برپا کرنے والا، حران کا رہنے والا ابن تیمیہ اور اس کا ایک شاگرد ابن قیم، انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک عام انسان کے طور پر بیان کرنا شروع کیا، اور کہا کہ حشر کا وقت وہ ہوگا جب وہاں نعوذ باللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور کسی کی کوئی سفارش یا شفاعت نہیں چلے گی۔ یہ بات
انہوں نے جب بیان کی وسیلے کا بھی انکار کیا تو پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام تقی الدین ابن السبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو مجدد کیا۔ شفاء السقام لکھنے والے حضرت امام تقی الدین، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ابن تیمیہ غلط کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کا حق حاصل نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ سرکار کی احادیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، من زار قبری حلت لہو شفاعتی۔ تو حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر بنا ہوا گنبد، جو گنبد خضرا کی بھی زیارت کر لے گا تو گنبد اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنی تصنیفات سے ثابت کیا اور اس کو مناظرے کا بھی چیلنج کیا، لیکن وہ ابن تیمیہ مناظرے سے بھاگ گیا۔ اس طرح اس وقت کے لوگوں کے ایمان کو بچایا گیا۔ نبی مختار ہونے کا عقیدہ حضرت امام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اور کہا کہ یہ کیونکہ ابن تیمیہ بتا چکا ہے کہ کوئی تصرف نہیں ہے اللہ کے رسول کا، لہذا اب ضرورت ہے کہ فتنہ عام ہو رہا ہے، لہذا سب لوگ اپنے دروازوں پر لکھیں حضور علیہ السلام کے لیے یا اہل الدیار صلی علی النبی المختار۔ ان کی تحریک پر لوگوں نے اپنے گھر کے دروازوں کی چوکھٹ پہ لکھوایا۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں پرانے محلوں میں یہ لکھا ہوا دیوار پر موجود ہے، دروازوں پر موجود ہے کہ اے شہر کے رہنے والے، اے گھر میں داخل ہونے والے، پہلے جو ہے رسول اللہ علیہ السلام جو نبی مختار ہیں ان پر درود پڑھ، پھر اس کے بعد گھر میں قدم رکھ۔ یہ حضرت امام تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاشرتی طور پر یہ اقدام کر کے حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ 8ویں صدی ہجری میں یہ فتنہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ٹھیک ہے، لیکن کیا ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، یا حضور علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پر یہ حدیث حالانکہ ضعیف نہیں ہے، مرسل ہے، کہ اس حدیث پر عمل کرنا کہ حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگا لیے جائیں، یہ لوگوں میں بحث چل پڑی۔ جب یہ بحث چل پڑی، اس میں ہر صدی کے زمانے میں یہ نوٹ کیجئے گا کہ بہت سے فتنے وہ بھی ہیں جو آج بھی ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بحث چل پڑی انگوٹھے چومنے سے متعلق، تو اس وقت جو ہے شمس الائمہ حضرت امام عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی ہجری کے مجدد، انہوں نے المقاصد الحسنہ کتاب لکھی، القول البدی لکھی، احادیث مبارکہ درود و سلام سے متعلق وہ بیان کی، اور انگوٹھے چومنے والی روایت کو انہوں نے بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جو بات ثابت ہو جائے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ یقینی طور پر حضور علیہ السلام تک سمجھ لو ثابت ہے، اور جب حضرت ابوبکر تک ثابت ہے تو اس اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی،
تو حضرت ابو بکر کا زمانہ وہ بہترین زمانوں میں موجود ہے، حضرت ابو بکر تک پہنچ جائے یہ روایت اور ان کا عمل ثابت ہو جائے کہ وہ خود انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائیں اور پیارے آقا علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اے ابو بکر جو تو نے کیا ایسا اگر کوئی دوسرا بھی کرے گا تو اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی اور میں اسے اپنی قیادت میں لے جا کر جنت میں اپنے پڑوس میں رکھوں گا۔ تو اس طرح حدیث شریف انگوٹھے چومنے والی روایت کو انہوں نے بیان کیا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر 8ویں صدی ہجری ہی میں حضرت مخدوم المشائخ حضرت سید اشرف شاہ سمنان حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس محبت کے حوالے سے یہ کہا کہ میں ساری دنیا میں چیک کرتا ہوں کہ کتنے مسلمان اس پر عامل ہیں۔ تو 8ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پر انہوں نے بھی سفر کیا۔ اثناء سفر مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ اچ شریف والے وہ ان کے رفیق سفر ہوئے اور یہ پوری دنیا کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ ساری دنیا میں حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے والے مسلمان، ان کا یہ عقیدہ دیکھا میں نے کہ حضور علیہ السلام کا نام سنیں، لطائف اشرفی میں ہے کہ سر جھکا لیں، نام سنیں تو انگوٹھے چوم لیں، نام سنیں تو دل پر ایسے ہاتھ رکھ لیں۔ یہ سب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت انہوں نے اسے جو ہے اپنے علاقائی زبان میں اس پر باقاعدہ نعت شریف لکھی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اپنے پورے سفر دنیا بھر کا اس کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ یہ 8ویں صدی ہجری کا زمانہ۔ 9ویں صدی ہجری جب آئی تو معجزات کو بعض گمراہ لوگوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، معجزات کو چیلنج کر دیا، عقل کے اوپر معجزات کو ناپنے لگے کہ بھئی یہ معجزہ کیسے ہو گیا، تو یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے 9ویں صدی ہجری میں حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو مصر کے بڑے مقتدر عالم دین اور محدث، تو وہ مجدد کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے خصائص صغرا پہلے لکھی، اس میں معجزات کا ذکر کیا، پھر خصائص کبرا لکھی، اس میں معجزات کا ذکر کیا، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور وغیرہ یہ کتابیں انہوں نے لکھی، اور یہ بیان ان کا اتنا پیارا خوبصورت رہا کہ تفسیر جلالین بھی اور ان کی ایک دو اور کتابیں اصول احادیث کی وہ اکثر مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں ایک حدیث مبارکہ جو ہمارے پاس 9ویں صدی سے قبل کسی عالم نے بیان نہیں کی تھی، ان کے بعد ہی آئی ہمارے سامنے۔ بھئی یہ بات تو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف ہے رجت شمس سے متعلق، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس پہ اپنے سلام میں بھی کہا ہے صاحب رجت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس اعتبار سے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے لیے سورج
پلٹ کر آیا. لیکن امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہودیوں نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں, تو ان کے باغیچے کے قریب ایک مسجد شمس کے حوالے سے عمارت پہ لکھا ہوا آج بھی موجود ہے, تو وہاں سرکار تشریف فرما تھے. تو چند یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے. آپ نے خیبر میں سورج کو پلٹایا تھا, ایک بار روک کر کے بھی تو بتائیں. حبس سے شمس, حبس رک جانا, جیسے ہم کہتے ہیں نا گرمی ہو گئی حبس ہو گیا, ہوا رک گئی, تو حبس سے شمس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی ان سے بات کرتے تھے اور انگشت شہادت کا اشارہ کیا, وہ سورج ٹھہر گیا. جب ٹھہر گیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ سایہ ناپ لو تاکہ بعد میں تم لوگ مکر جاؤ گے. تو یہودیوں نے اپنے اپنے طور پہ ایک ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی, سایہ ناپ لیا, اپنے کام کاج کو چلے گئے. کوئی 2 گھنٹے کے بعد آیا, کوئی 3 گھنٹے کے بعد آیا, آ کر سایہ ناپا تو وہ جوں کا توں تھا. حالانکہ کیا ہونا چاہیے ہے نا, سایہ یا تو بڑھے یا گھٹے. سایہ جیسا تھا ویسے ہی رہا, تو اس کا مطلب ہے سورج رکا ہوا ہے نا, سورج آگے بڑھے گا تو سایہ بھی بڑھے گا. ٹھیک, پھر وہ کام کاج کو چلے گئے, پھر آ گئے. مجموعی طور پر 2 گھنٹے کے وقفے سے 6 مرتبہ آئے, 6 مرتبہ گئے, تو کتنے 12 گھنٹے ہو گئے نا. تو 12 گھنٹے میں سایہ جو ہے ایک ہی مقام پر رہا. تو انہوں نے کہا جی بالکل اب ہمیں یقین ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بولو اب کیا کرنا ہے, سورج کو روکے رکھوں یا جانے دوں, یا آہستہ آہستہ جائے یا ایک دم تیزی سے چلا جائے. ٹھیک ہے نا بھئی, 12 گھنٹے رک گیا نا. یہ اصولاً تو اب اس وقت 12 گھنٹے کے بعد کا ٹائم ہونا چاہیے تھا, یہ 12 گھنٹے رک گیا, ٹائم ایک جگہ رکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آہستہ آہستہ جائے, یک دم جائے گا تو پورے شہر مدینہ میں اندھیرا ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو معجزات پیش کیے, اس پر امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلام کیا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ سورج پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نگراں مقرر کیا ہے. سورج پہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو اسے لے کر چلتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر, جیسے ہوتا ہے نا بھی نگرانی کرو, بچے کو آپ ٹہلنے لے کر نکلے باغیچے میں, بچہ ادھر ادھر نہ چلا جائے, آوارہ گردی نہ کرنے لگے. سورج اگر آوارہ گردی کر جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا, سوچئے نا آپ. کبھی کہیں اتر گیا پھر کیا بنے گا. اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے سورج کبھی اگر اتر گیا, مریم نواز کے گھر پہ اتر گیا تو پھر کیا ہوگا, سمجھ لینا بڑی عبرت والی موت واقع ہو جائے گی اس کی. تو بہرحال اس طرح سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے حبس شمس کا معجزہ بھی بیان فرمایا. یہ ہے 9ویں صدی ہجری. پھر 10ویں صدی ہجری میں جب بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے, ہم براہ راست حدیث شریف پر عمل کریں گے, یعنی اہل حدیثوں کی طرح, غیر مقلدین کی طرح. تو اس وقت ہندوستان میں ایک شمس الحق عظیم آبادی, ہندوستان کے صوبہ بہار شریف کے ضلع پٹنہ میں آیا. پٹنہ کا پرانا نام ہے عظیم آباد. تو اس نے یہ بات بیان کی اور یہ فتنہ, اس نے کہا یہ شرک فی النبوت ہے. ایک ہوتا ہے شرک
فی الالوہیت، یعنی کسی دوسرے کو اللہ کے کاموں میں شریک ٹھہراؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شرک ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے کسی امام، ائمہ شریعت، ائمہ مجتہدین کے حکم پر عمل کرنا یہ شرک فی النبوت ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پر افغانستان کے صوبہ ہرات میں حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا کیا، اور حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وکیل حنفیت ہوتے ہوئے حق ادا کیا اور اس کا رد کیا، اور جب جب وہ کوئی رسالہ لکھتا تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقلید کے وجوب پر رسالہ لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کے بعد والوں نے بیان کیا ہے، اور یہ بات میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولوی عبداللہ روپڑی اور مولوی زکریا بنوری نے کہا کہ اگر یہاں افغانستان میں ملا علی قاری نہ ہوتے اور ہندوستان بریلی میں احمد رضا بریلوی نہ ہوتے تو یہ سارا ہندوستان جو ہے یہ اہل حدیثوں کی آماجگاہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو ایسے، ایک 10ویں صدی کا مجدد اور ایک 14ویں صدی کا مجدد، ان کو ایسا بھیجا کہ جس سے یہاں پر تقلید پر عمل کرنا آسان اور ممکن ہوا۔ 10ویں صدی تک کی بات ہو گئی۔ 11ویں صدی ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک پیش گوئی فرمائی تھی، اور وہ پیش گوئی جو تھی وہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تصوف کے طور پر اختلاف تھا، اس اختلاف کو دور کرنے والی شخصیت حضور نے فرمائی تھی 11ویں صدی ہجری میں آئے گی، یعنی دوسرے 1000 سالہ موقع پر۔ پہلا 1000 سالہ دور گزر گیا، اب دوسرا 1000 سالہ دور، تو وہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ 11ویں صدی ہجری کے مجدد بن کر کے آئے، اور انہوں نے مغل بادشاہوں میں اکبر اور جہانگیر کی طرف سے جو اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا گیا اور غیر خدا کو، حاکم وقت کو سجدہ کرنے کی بات آ گئی کہ تعظیماً سجدہ کیا جائے، تو امام ربانی نے اس کی مخالفت کی اور ان سب کی اصلاح کی، اور آخر وقت میں جہانگیر سے توبہ بھی کروائی اور جہانگیر سے تجدید ایمان بھی کروایا۔ پھر جہانگیر ایسا موتی اور فرما بردار ہوا کہ اپنے بیٹے شہاب الدین شاہ جہاں کو ان کے درس میں بھیجا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا بیٹے سے کہ تم کہاں بیٹھتے ہو درس میں؟ اس نے کہا میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، سب بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت قبلہ مجدد صاحب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے دیکھ کر محبت سے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، آپ کی وجہ سے کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تو اس نے، جہانگیر نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا تو کھڑا کیوں ہوتا ہے، تم وہاں چپلوں کے پاس بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہیں بیٹھا کروں گا۔ تو کہا وہیں بیٹھ، وہاں بیٹھے گا تو علم جلدی آئے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجدد عتاب میں بھی آیا بادشاہ وقت کے، اور کبھی بادشاہ وقت کی آنکھوں کا تارا بھی ہوا، تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ 12ویں صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے
مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے استاد حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو جو ہے مجدد کیا، اور حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ مصنف سبع سنابل، وہ بھی اس زمانے میں کار تجدید کا وہ کام کرتے رہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ حمزہ رحمت اللہ تعالی علی حضرت کے پیر خانے میں، تو انہوں نے بھی تجدید دین کا کام کیا۔ 12ویں صدی ہجری میں بڑا فتنہ جو تھا وہ شیوا جی کا فتنہ تھا۔ مرہٹوں کا ایک سردار تھا شیوا، اور اس شیوا کا یہ ایک پڑ پوتا تھا شاید، جس کو دنیا بال ٹھاکرے کے نام سے جانتی ہے، VHP وشوا ہندو پریشد کا جو بانی تھا، جس نے یہاں ہندوستان میں بڑا فساد پھیلایا اور یعنی مسلمانوں کی جو ہے نسل کشی کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے کہنے پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا، رام کی جنم بھومی بنائی گئی، تو یہ سارے معاملات، تو شیوا جی بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس کا مقابلہ جو ہے وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا۔ شیوا جی یہ کہتا تھا کہ اگر ہمارے بت بولتے نہیں ہیں تو یہ تمہارے جو بزرگ ہیں مزارات میں یہ کون سا بولتے ہیں؟ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے نہیں بولتے۔ تو پھر اورنگزیب عالمگیر جو ہے مختلف مزارات پر گیا، جا کر کہا السلام علیکم، تو ہر قبر سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام۔ تو کئی ہندو جو ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس اقدام سے مسلمان ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی، اور اپنے یعنی بادشاہوں میں جو مختلف شہزادوں کا طرز عمل تھا کہ کبھی کوئی ایران چلا گیا تو وہاں جا کر کسی شیعہ عورت سے شادی کر کے آ گیا، ان سب کا رد کیا اورنگزیب عالمگیر نے۔ 13ویں صدی ہجری میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ آل رسول مارہوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ اچھے میاں مارہوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تجدید دین کا کام کیا۔ اور اس زمانے میں کیونکہ شیعیت کا غلبہ ہو رہا تھا، اور یہاں پر 12ویں صدی ہجری کے آخر میں مکۃ المکرمہ یعنی حرمین طیبین میں نجدیوں کا غلبہ ہو رہا تھا، تو اس غلبے کے حوالے سے ان لوگوں نے کام کیا اور حضور علیہ السلام کی ناموس کی پاسبانی کا اور پہرے داری کا حق ادا کیا۔ یہ ہے 13ویں صدی ہجری کا زمانہ، اور اس زمانے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ انگریزوں کی سلطنت جو ہے وہ تقریباً مکمل طور پر پورے ہندوستان میں، مالدیپ میں، افغانستان میں، برما میں، سری لنکا میں، بھوٹان میں اور نیپال میں، پوری اس ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ انگریزوں کا ہو چکا تھا۔ لہٰذا ایسے میں انگریزوں کو چیلنج کرنا یہ بڑا مشکل امر تھا، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی، انہوں نے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے شاگرد رہے، ان کو
اور حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سب کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اس جہاد آزادی کے فتوے پر دستخط کیے۔ حضرت شاہ احمد اللہ مدراسی، حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، یہ سب کے سب اس میں شامل تھے، اور جنرل بخت خان، حافظ رحمت خان کا بیٹا، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس طرح انگریزوں کو چیلنج کیا گیا۔ 13ویں صدی ہجری میں مسلمانوں پر انگریزوں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا، اور اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا بھی بڑا مشکل امر تھا، لیکن ان تمام لوگوں نے آواز اٹھائی، اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی، کیونکہ جب کوئی جذباتی معاملہ نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے، تو اس موقع پر جب مولانا امام بخش صہبائی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو معاون مجدد ہیں 13ویں صدی ہجری کے، اور انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے نا، ہمیں ذرا بھاگ کر کے دکھاؤ دریائے جمنا کی طرف، دریا میں چلے جاؤ، بس ٹھیک ہے، پھر آزاد ہو تم۔ تو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھاگے مولانا امام بخش صہبائی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب وہ بھاگے تو انگریزوں نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو، گولی چلاؤ، تو وہ بھاگتے ہوئے ان کو گولی ماری گئی، وہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو بڑا صدمہ پہنچا۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے بقول نعت گویاں کے امام ہیں، ان کو امام نعت گویا کہا کرتے تھے اعلیٰ حضرت، تو جب ان کو شہید کیا گیا تو انہیں جو ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے آخری بات پوچھی کہ کیا ہے آخری بات؟ کہا بس مجھے پانی لا دو، میں وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا، اور سرکار کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کروں گا۔ چنانچہ انہیں پانی دیا گیا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ مشہور زمانہ نعت کہی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ جو انہوں نے پڑھی، اور شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے، تو وہ نعت انہوں نے پیش کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا مراد آباد کے بازار میں، اور اس کو لٹکا رہنے دیا، اور کہا کہ پرندے آ جائیں گے وہ خود ہی اس کو ختم کر دیں گے، لیکن کوئی بھی پرندہ ان کے جسد مبارک کے قریب نہیں آیا، کوئی بھی قریب نہیں آیا۔ اور اسی 13ویں صدی کے زمانے میں خاندان پیر پگارا کے حضرت شاہ محمد رود دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن، اور موجودہ پیر پگارا کے دادا جان راجہ سائیں کے دادا حضرت پیر صبغت اللہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو ہاکس بے پر ایک جزیرے میں شہید کر کے لٹکا دیا گیا تھا، اور ان کے پیر نیچے پانی میں لٹک رہے تھے کہ مچھلیاں آ کر کے خود ہی کھا جائیں گی، لیکن کئی ماہ کے بعد ان کی لاش کو اتارا گیا تو ایک زخم نہیں تھا ان کے پیر پہ یا جسم کے کسی حصے پر، ایک زخم بھی نہیں تھا۔ پیر صبغت اللہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کے جسم پر کوئی بھی کسی بھی گوشت کھانے والے پرندے تو بہت ہیں، آپ گوشت لے کے ایسے اچھال دیں، ذرا سی دیر میں کوے اور چیل آ جائیں گے، لیکن نہ کوئی گدھ، نہ کوئی چیل، نہ کوئی کوا، کوئی بھی قریب نہیں آیا۔ ان کی لاش کی پوری حفاظت ہوئی، غیبی طور پر حفاظت ہوئی، اور اسی وجہ سے پھر مسلمانوں میں اور زیادہ
جذبہ اور حوصلہ بڑھا، اور پھر مسلمان جو ہے ایک آزاد وطن کے لیے میدان عمل میں نکلے، اور انہی مجددین کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد سید یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا حضرت خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 14ویں صدی ہجری میں اعلیٰ حضرت کے معاون مجدد کے طور پر رہے۔ اور آپ جانتے ہیں اب ہم 15ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں، اور 15ویں صدی کا بھی کافی وقت گزر گیا ہے، تقریباً نصف اول تو گزر ہی گیا، کیونکہ 1447 ہجری ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں کئی مجددین جو کہ شرائط پر پورے اترتے ہیں، ان میں ایک تو قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات، دوسرے حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات، پھر اسی طریقے سے حضرت شاہ محمد علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مکہ المکرمہ میں رہے، کرنل قذافی کے پیر و مرشد حضرت عبد الرزاق نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، برونائی کے سلطان حسن البلقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بھی نقشبندی سلسلے کے، کہ 15ویں صدی میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ شیخ عبد القادر فاکہانی بیروت لبنان کے بڑے عالم دین، گویا انہوں نے بھی کئی فتنوں کا مقابلہ کیا ہے جو اسی صدی سے متعلق ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عمر حبیب رحمت اللہ مدث اللہ العلی، وہ حیات ہیں ابھی، یمن کے، ان کے ایک مرشد کریم تھے جو کہ فتانی سلسلہ کہلاتا ہے، اس سے ان کا تعلق رہا، اور اعلیٰ حضرت سے بھی ان کو خلافت تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس علاقے میں کچھ ایسے فتنے تھے کہ جس میں جیسے ہمارے یہاں ملتان میں ادریسی فتنہ آیا، ایسے ہی یہ ادریسی فتنہ جو ہے دمشق میں اور عراق کے بعض شہروں میں بھی پیدا ہوا، تو انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے اور وہاں ایسے بدعقیدہ لوگوں کو توبہ کرائی ہے، اور ان کو جو ہے دین اسلام کی تجدید کرا کے دوبارہ مسلمان کیا۔ ارتداد کا یہ فتنہ جو تھا اس سے بچایا ہے مسلمانوں کو۔ الغرض یہ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی دین اسلام کے لیے، چاہے وہ حاکم ہو یا عالم ہو، اگر وہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی پاسبانی کے لیے، دین پر پہرا دینے کے لیے میدان عمل میں آئے گا، تو اس کے ذریعے جو کام ہوگا، اصلاح ہوگی، مسلمان مرتد ہونے سے بچے گا، تو وہ اس زمانے کا مجدد کہلائے گا۔ اور مجدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے قادیانیت کا فتنہ قائد اہل سنت علیہ الرحمہ نے بھرپور مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ایک آپ کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے دا مرر نامی رسالے میں پہلی مرتبہ قادیانیوں کو بے نقاب کیا تھا۔ ایک شخص مبلغ اعظم سے تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف،
مبلغ اسلام، سفیر اسلام شاہ احمد نورانی علیہ رحمت تک پہنچی۔ پھر اس کے بعد یہ تحریک اتنی عام ہوئی کہ ہر سیکولر ذہن پر بھی خان عبد الولی خان جیسے لوگ، خان عبد الغفار خان جیسے لوگ، ٹھیک ہے، ملک معراج محمد خان جیسے لوگ، ملک معراج خالد جیسے لوگ، یہ سب بھی اس فتنے کے حوالے سے کہتے تھے کہ ہم یہ آگے آگے رہیں گے، یہ کام کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص اپنی زندگی کے آخر میں یہ کہہ کر کے مرا ہے کہ میں زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، جہنم میں پکڑا جاؤں گا، لیکن اب مجھے امید ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے پر اسپیکر فاروق علی خان کی رولنگ پر دستخط کیے ہیں قائد ایوان ہونے کی صورت میں، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی اور میں اب جنت میں جاؤں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص نے بھی اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو کام کیا تو اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، تو یہ بہت بڑا کام تھا۔ تو میں آخری ایک اور بات عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے شہزادے حضرت سیدی سندی مرشدی متاعی مولائی ملجائی البرکات آل رحمان محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اندرا گاندھی نے نسل بندی کا قانون بنایا تھا اور سب سے فتوے لیے تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی فتویٰ دیا تھا نسل بندی جائز ہے، دوسرے یعنی کفایت اللہ دہلوی کا مدرسہ جو دہلی میں تھا، اس دیوبندی مدرسے نے بھی کہا تھا یہ نسل بندی جائز ہے۔ امرتسر میں اور فیصل آباد میں جو غیر مقلدین کے مدرسے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ نسل بندی جائز ہے، لیکن جب بریلی شریف آئے فتویٰ لے کر کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہا اور مسلسل کہا اور لکھا بھی، فتاوی مصطفیہ میں 3 دفعہ لکھا ہے کہ نسل بندی حرام ہے، نسل بندی حرام ہے، نسل بندی حرام ہے، لیکن زبان سے آپ نے اس وقت تک کہا جب تک سانس ٹوٹ نہیں گئی۔ آپ نے کہا نسل بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ جب سانس ٹوٹ جائے کہ اب سانس لینے کی ضرورت ہے، اس وقت تک بولتے رہے بولتے رہے۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، تو کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہا کہ میں آپ کے دروازے پر بغیر بتائے آ جاؤں گی، تو کہا آ جاؤ، میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ تو اس طرح 2 ٹوک بات کرنے کی بنیاد پر 15ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ ان کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ایسے مسلم علماء، ایسے مسلم فقہا، ایسے محدثین، ایسے مفسرین اور ایسے مجددین عطا فرماتا رہے جو ہمارے دین کی جلا کے لیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے جو کام کرتے ہیں، بے لوث کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہی دین کو زندہ رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجنا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ یہ جامعہ سلیم موجود ہے، اس کا مدرسہ موجود ہے، تو اس مدرسے میں آپ کو بھیجنا چاہیے تاکہ بچے قرآن بھی پڑھیں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں اور درس نظامی بھی کریں، اور پھر ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں۔ دیکھیں نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ یہ تو چاہتے ہیں دل سے کہ اگر ہمارا بیٹا فوج میں چلا جائے تو سارے سپاہی اس کو سلوٹ کریں، وہ آرمی چیف بن جائے،
جرنل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو کاشن عالم دین کے پاس ہوتے ہیں نا، کسی اور کے پاس نہیں ہوتے. یعنی آپ اپنے بچے کو کہیں نماز کے دوران بیٹا رکوع میں جاؤ، وہ کبھی نہیں جائے گا. لیکن اگر اس کا امام عالم آگے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ اکبر، وہ رکوع میں چلا جائے گا. جب وہ کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، وہ کھڑا ہو جائے گا. تو آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا ایسا بن جائے کہ جس کی زبان سے جو اشارے ملیں اس اشارے پر ایک نہیں لاکھوں مقتدی کبھی رکوع میں جائیں کبھی سجدے میں جائیں. رکوع میں آپ کا بیٹا جائے تو لاکھوں لوگ رکوع میں چلے جائیں. آپ کا بیٹا سجدے میں جائے لاکھوں لوگ سجدے میں چلے جائیں. آپ کا بیٹا سجدے سے سر اٹھائے تو سارے کے سارے پیچھے سجدے سے سر اٹھائیں. ایسا لگے کہ جیسے عوام جو ہے یہ ساری کٹ پتلی ہے اور ان کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر ایک آپ کا بیٹا چلا رہا ہے. ایسا کیوں نہیں چاہتے آپ؟ عزت تو آپ ہی کو ملے گی نا. لہٰذا اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو فقیہ وقت بنائیے، اپنے بچوں کو مجدد وقت بنائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.